نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس يتحارجون تحارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس مالک و مختار نے ہمیں اور آپ کو جمعے کا دن کا اہتمام کرتے ہوئے جامع مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم پر جو آنے والے بلائیں آفات اور مصائب ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے ٹال دے، اور ہم پر جو مصیبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں اسے نجات عطا فرمائے، آمین۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے ان تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر، جن کی لائی ہوئی شریعت ہم تمام بنین و انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے لائق اتباع و پیروی ہے۔ معزز سامعین، آج کے جمعے کا ٹاپک ہے گناہ کبیرہ جنہیں ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور علماء دین سے سنے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے 7 اقسام ہیں، 7 قسمیں ہیں، لیکن گناہ کبیرہ جسے ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہیں، جن کا تصور ہم اور آپ نہیں کرتے، جنہیں
کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا، اور اسے ہم دھڑلے سے کرتے ہیں، جنہیں کچھ روشن خیال لوگ جائز اور مباح تصور کر لیے ہیں۔ آج کے مسلم معاشرے کے نوجوان جسے فارغ اوقات کو مشغول رکھنے کے لیے یا گزارنے کے لیے اسے دل بہلانے کا ساز و سامان بنا رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعب کے سامان کو خرید لیتے ہیں، جاننے اور انجانے میں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین، حالانکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لہو الحدیث سے مراد آلات موسیقی، گانے بجانے اور سرنگی ناچنے اور جو لہو و لعب کے جتنے سامان ہیں اس سے مراد یہی لیے ہیں، لہو الحدیث سے مراد۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اس سے مراد وہ گانے ہیں، وہ آلات موسیقی ہیں جنہیں لوگ اپنے فارغ اوقات میں وقت گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے دل کو، اپنے ذہن کو سرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اطمینان حاصل کرنے کی ناسعی کامل کوشش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعب کے سامان کو، کھیل اور تماشے کے سامان کو خرید لیتے ہیں۔ آئیے نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 سال کی عمر میں گئے، 10 سال تک آپ کی رفاقت نصیب ہوئی۔ 10 سال میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کسی وقت بھی کسی دن بھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تم نے نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا۔ یعنی جو ہو سکا میں نے کیا، جو نہیں ہو سکا ہمارے نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم خود کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات ہے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک جماعت نے آ کر نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان اعمال کے بارے میں بتلائیں جسے ہم کریں تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ قربان جائیے، ہمارے نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہمارے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے خاص خادم خاص کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خدمت گزاری کیے، کبھی ان کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں یہ کام کیوں نہیں کر لیا۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق اور کردار ایسے کردار تھے، ایسے اخلاق تھے۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوا تھا، اچانک آپ ہنسنے لگے، پھر خاموش ہو گئے، میں بھی خاموش رہا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے انس تم نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ میں کیوں ہنس پڑا؟ دیکھیے تعلیم دینے کا طریقہ، علم سکھانے کا طریقہ اور تعلیم حاصل کرنے اور کرانے پر حریص بنانا، ترغیب دینا، ابھارنا، یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کس طریقے سے اپنے شاگرد کو ہم تعلیم دیں اور وہ شاگرد کس طریقے سے بات کو ذہن نشی کرے، یاد رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اللہ کے نبی میں کیا جانوں، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے۔ یہ اس وقت کی بات تھی مسلمانوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کو اللہ رب العالمین نازل کرتے، اتارتے اور نئی نئی خبریں بتلاتے، وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی یہ کہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن رسول اگر کہہ دے کہ رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب ہمارے بیچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہے۔ آج بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ اس جماعت کے اندر کام کہاں ہو رہا ہے، لوگ کہاں دعوتی تبلیغ و کام کا کام دے رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، لوگ بے بس پڑے ہوئے ہیں، جہاں ہے وہی رکے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، ہم وہ ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، ہم ایسے عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ جو بھی عمل کریں گے نیکی کا، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ توحید کی، عقیدے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس میں ہنس پڑا اس لیے کہ روز قیامت یہ بنی نوع انسان، یہ آدم کے بیٹے انسان اپنے رب کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین انصاف کے کرسی پر جب بیٹھیں گے اور لوگوں کا انصاف کریں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس دن یہ آدم کے بیٹے کہیں گے اے پاک پروردگار عالم تیری عزت و جلال کی قسم، کیا تو نے مجھ پر ظلم کو حرام نہیں قرار دیا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کیوں نہیں، بے شک ضرور ظلم تمہارے اوپر میں نے حرام قرار دیا تھا۔ جس ظلم کے سلسلے میں نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ مومن یقین کامل، مومن ایمان کامل، یقین ایمان وہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں جس کے ایذا رسانی سے، جس کے تکلیف سے اس کے پڑوسی معمول نہ ہو۔ سمجھ لیجئے آج گناہ کبیرہ ہم لوگ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں، اور جب مومن نہیں تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، وہ جنت میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے، حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ دیکھا تو مومن ایمان سب سے پہلی ضروری چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آدم کے بیٹے کہیں گے کہ اللہ تو نے ظلم کو میرے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا بے شک کیوں نہیں، یہ فوراً کہیں گے دیکھیے دنیا میں بھی سازش چلتے ہیں، کرتے ہیں، دنیا میں بھی سازش کرتے ہیں، چھپا کر خفیہ طور پر لوگوں سے الگ ہو کر رات کی تاریکی میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے گناہ کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ وہ آدم کے بیٹے کہیں گے کہ اے اللہ تب آج کے دن میں اپنے علاوہ اپنے گواہ کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ یعنی وہاں بھی لوگ کہیں گے کہ میرے کچھ اپنے خاص لوگ ہیں جو دنیا کے یار تھے، دوست تھے، شراب نوشی کرنے کے لیے گنگا کے کنارے جاتے تھے، ایک دوسرے کا راز فاش نہیں کرتے تھے،
ایسے ہی لوگوں کی بات آج ہم قبول کریں گے، ایسے ہی لوگ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے تو ہم اس کو مانیں گے۔ آج کے دن میں اپنے ہی گواہ کی گواہی قبول کروں گا، اے پروردگار آپ کی گواہی نہیں قبول کروں گا۔ آپ جو اس کو گواہ کے لیے کھڑا کریں گے میں اس کی گواہی نہیں مانوں گا۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، پھر اس کے اعضاء جسم کو کہیں گے بولو بتلاؤ اس نے دنیا میں کیا 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 ہے، یہ نہر یہ پل کیوں بنا تھا؟ ہارٹ پیشنٹ آدمی، دماغ کے جو خرابی جو برین ہیمریج والے آدمی، بلڈ پریشر والے آدمی، شوگر والے آدمی صبح کو تفریح کریں گے اور اسے اپنے جسم کی حفاظت کریں گے، شراب نوشی کے لیے نہیں، ہلڑ بازی کے لیے نہیں، گانا اور موسیقی بجا کر راستے کاٹنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والے، لا تدخل الجنت قاطع الطریق، راستہ کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صرف گناہ کبیرہ یہ نہیں ہے کہ زنا کر لیا، چوری کر لیا، ڈاکہ ڈال دیا، ماں باپ کی نافرمانی کر لیا، یہ سب سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے مہر کو ہٹا دے گا۔ یہ انسان ابھی صاف ستھرا نہا دھو کر عطر لگا کر خوشبو لگا کر آئے ہیں، کتنی حفاظت سے اچھے خوبصورت لگے، کہے گا کہ تفو، افسوس ہے تم پر، ہلاک ہو جاؤ تم، اسی لیے میں نے تمہیں دنیا میں حفاظت سے رکھا تھا، صاف ستھرا بنا کر کے بچا بچا کر لوگوں کے سامنے نمائش کرایا تھا کہ میرے خلاف تم گواہی دو قیامت کے دن۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، لوگوں خود اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، خود اپنے آپ کو وزن کر لو، تول لو، ٹٹول لو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے گا، تم کو پرکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ آج میں نے شروع کیا تھا لہو الحدیث، خرید لیتے ہیں اور اسے اپنے وقت ٹائم پاس کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں، تصور کر لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں اپنی امت کے ان لوگوں کو یقیناً ضرور بھی ضرور جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے نیکی لے کر کے اللہ کے حضور پیش کیے آئیں گے، حاضر ہوں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، رکوع، سجود، قیام اللیل اور عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی قسم ان کی نیکیوں کو اسی طریقے سے اڑا دیا جائے گا جس طریقے سے تم ہواؤں میں ذرات کو دیکھتے ہو بکھرے ہوئے، اڑتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وہ ہم ہی لوگوں میں سے ہوں گے؟ کہا تو اور کون ہوں گے؟ وہ تمہاری جیسے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، رات کو قیام اللیل کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب خلوت میں جائیں گے، تنہائی میں جائیں گے اور ان کے سامنے سے حرام چیزوں کا گزر ہوگا، حرام کردہ چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو چیزیں حرام ہے ان کے سامنے سے جب گزریں گی تو اسے وہ مباح کر لیں گے، جائز کر لیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں موبائل ہے، لوگ تصور بھی نہیں کرتے اس سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان سے ہماری کتنی بڑی بڑی نیکیاں ذرات میں اڑا دیے جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے اس کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں اور گند اور فحش چیزوں سے ارتکاب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب تنہائی میں رات کی خلوت میں تنہائی کے عالم میں جاتے ہیں بڑے بڑے گناہ اس سے کرتے ہیں، اڑیاں ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، ناچ اور گانے، آلات موسیقی اس پر سنتے ہیں۔ قربان جائیے، افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا،
میری امت کے لوگ شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں گے. شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں گے, یعنی اسے تصور ہی نہیں کریں گے یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, اس کا تصور ہی نہیں باقی رہ جائے گا. زنا کریں گے, ان کے سامنے زنا کا تصور ہی نہیں رہ جائے گا. جبکہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, فرماتے ہیں کہ الزانی حین یزنی وہو لا یؤمن, زانی زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا, وہ ایمان کامل یقینی ایمان ہے, اور جس کے دل میں, جس کے اندر کامل ایمان ہوگا وہ زنا نہیں کر سکتا. چور اس وقت تک وہ چوری نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مومن رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب وہ مومن نہیں ہوگا, ایمان اس سے نکلا ہوا ہوگا, تو وہ زنا کرے گا, تب وہ چوری کرے گا. شرابی اس وقت تک شراب نہیں پی سکتا جب تک کہ وہ ایمان کی حالت میں ہوگا. پتہ کیا چلا؟ جب اس سے ایمان نکل جائے گا تو وہ شراب نوشی کرے گا. وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا, اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے. آج الگ الگ اسٹائل, مغربی تہذیب کا دورہ ہے, لوگ اسے حلال تصور کر لیے. اسلامی نوجوانوں, میرے ساتھیوں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کے طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں قیامت کے دن, اور نہ ہی اس کے گناہ کو پاک کرے گا, بلکہ اس پر دردناک عذاب ہوگا. کون ہوگا؟ العاق لوالدیہ, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. آج ماں باپ بھی اپنی اولاد سے اس قدر مجبور ہے کہ وہ بھی اس گناہ کے سامان کو اپنی اولاد کے ہاتھ میں دینا فخر محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا اگر نہیں دیں گے تو یہ بچے بگڑ جائیں گے, خودکشی کر لیں گے, کچھ دوسرا قدم اٹھا لیں گے, اسی لیے مجبوری ہے اس کو دینا. لیکن یہ بچے موبائل پا کر کیا بگڑتے ہیں, اس کا نتیجہ ہمیں اور آپ کو سامنے آتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. شادی کے وقت سے پہلے بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اندر. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ, ہمیشہ شراب پینے والا, اس کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. اور حدیث کے الفاظ ہے وَالدَّيُّوسُ, اور دوسری روایت ہے اس کے بعد فوراً وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَالرَّجِلَةُ. تیسری چیز, دیوس وہ گارزین, وہ ماں باپ جن کے سامنے ان کی اولاد حرام کردہ چیزوں کو مباح تصور کر لے. باپ بیٹھے ہیں, ماں بیٹھی ہے, گھر کے گارجین بیٹھے ہیں, بچے گانے سن رہے ہیں, ٹی وی پر, اسکرین پر, کمپیوٹر پر گندی اریاں ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں. والدین کو یہ جرأت نہیں ہے, ہمت نہیں ہوتی کہ بچوں کو یہ کہیں کہ یہ حرام ہے, اسے بچو, اللہ کا خوف کھاؤ, تقوی اللہ, اللہ سے ڈرو, اچھے اخلاق, اچھے کردار بناؤ. یہ کہنے کی جرأت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اولاد کے سامنے وہ ماں باپ دیوس ہوئے جو اپنی اولاد کو حرام کردہ چیزوں سے روک نہ سکے, ایسی چیزوں سے منع نہ کر سکے, اپنے سامنے حرام چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کی جرأت نہ ہو, اس کی ہمت نہ ہو, اس کی طاقت نہ ہو, اسے روک سکے. والرجیلہ, جوانوں, والرجیلہ کا وہ خاتون, وہ عورتیں, وہ لڑکیاں جو مردوں کی لباس اختیار کر لیتی ہیں. آج ہمارے نوجوان مسلم معاشرے کے وہ لڑکیوں کی لباس اپنانے لگے ہیں. چوڑی لڑکیاں پہنتی ہیں. آج ہمارے مسلم نوجوان کڑا پہنتے ہیں, چھلا پہنتے ہیں, ناک اور کان چھیدواتے ہیں, اس پر بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجیلہ, وہ عورت ہو یا وہ مرد, جو مرد عورتوں کے لباس اپنائے یا وہ عورت جو مردوں کے لباس اپنائے, اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. یہ شراب, یہ زنا, یہ ایک دوسرے کے پیچھے اور ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا,
یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں جسے ہم اور آپ گناہ نہیں تصور کرتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40 یا کسی روایت میں عن 5 عن 6, ہر طرح کی روایت ہے. عن عمری فیما افناہ, تم نے عمر کہاں گزاری, اس کو فنا کہاں کیا, ختم کہاں کیا, برباد کہاں کیا. وعن شبابہ فیما ابلاہ, جوانی دی تھی تم نے اس کو پراگندہ کہاں کیا, اسے گندہ کیسے کیا, کس طریقے سے کہاں کیا, اچھے کاموں میں لگایا یا اسے گندگیوں میں لگا کر اسے تو پراگندہ کر دیا, برباد کر دیا. وعن عمرہ فیما ابلاہ, کہاں تم نے اسے بوسیدہ کر کے پھر یہاں حاضری دی ہے, پوری عمر تم کو ملی تھی. یہ اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا. تو تنہائی کے عالم میں جس گناہ کو ہم اور آپ ارتکاب کرتے ہیں, دیتے ہیں, انجام دیتے ہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. خواہ وہ عالم ہوں یا عابد ہوں, عبادت گزار ہوں, یا ایسے نوجوان جو مسجدوں تک اب تک نہیں آتے ہیں. علماء نے کہا ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, شراب نوشی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, زنا کرنا یہ شراب گناہ کبیرہ ہے. حضرت نواس انس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَحَارُجُونَ كَمَا تَحَارُجُ الْحُمُرُ, ایسے لوگ قرب قیامت باقی رہ جائیں گے, سب سے برے, بدتر, کمینے, لعین قسم کے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے قرب قیامت. کیا ہوگا ان کا فعل, ان کا کام کیا ہوگا؟ وہ زناکاری کریں گے, جس طریقے سے گدھے ہیں سڑکوں پر اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں. جسے اللہ نے عقل نہیں دیا, جانور بنایا, اس جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے لوگ. ایسے وقت میں قیامت فعلیہم تقوم الساعہ, اس وقت قیامت قائم ہوگی. زنا کو حلال تصور کر لیں گے, نکاح کو بہت مشکل بنا دیں گے, اور زنا کو بہت حلال کر لیں گے. کیوں؟ کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قرب قیامت جن پر قیامت کی نشانیاں قائم ہوں گی. کہاں کہ علم کی قلت ہو جائے گی, جہالت بہت عام ہو جائے گی, اور لوگ بیت المال سے صدقے, زکوٰۃ اور اس طرح کے مال کو لے کر اپنے سر پر گھومیں گے گلیوں پہ, سڑکوں پر, اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی, مردوں کی قلت ہو جائے گی. ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں رات گزاریں گی. ایک مرد کے سائے میں 50 عورتیں رات گزاریں گی, اپنی ضرورتیں پوری کریں گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ موبائل کا زمانہ. آپ دیکھیں نوجوانوں, میری بات حق ہے یا غلط ہے آپ بتائیں, ایک ہی موبائل سے ایک ہی لڑکا 10 لڑکیوں کو 20 لڑکیوں کو چیٹ کرتے ہیں, اور ایک ہی لڑکی 10 لڑکوں 50 لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے, علامت قیامت یہی چیز ہے. لوگ اپنے ہاتھ میں آلات موسیقی لے لیں گے. کہاں کیسے ہوگا, اس وقت کیا ہوگا؟ کہ خسف و قذف و مسخ, یہ زمین بوس کر دی جائے گی ایسی قومیں, آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی, اس کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے. چہرے مسخ کر دیے جائیں گے. بندر اور سور کیا لفظ آیا ہے, لیکن سورہ حدیث میں ایک لفظ یہ بھی لکھا ہے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے. مطلب والدین معاشرے میں جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تو چاہیں گے لوگ میری عزت کرے, میری قدر کرے, لوگ میرے اپنے سامنے بیٹھائے, عزت دے, لیکن ان کی اولاد ایسی حرکتیں کریں گے جس کے وجہ سے ان کی اولادوں کی عزت, اولاد کی وجہ سے اس کے والدین کی عزت ختم ہو جائے گی. ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے, وہ کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے. نوجوانوں, یہ آپ کے کرتوت سے ہوگا, آپ کے کردار سے ہوگا, آپ کے اخلاق سے ہوگا.
اسی لیے خود کو گناہ سے بچائیے، اپنے والدین کو بھی اس ذلت اور رسوائی سے بچانے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو صحیح تعلیم اور تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، شراب، زنا، یہ جوا، یہ موبائل جس سے ہم اسکرین پر گندیاں اڑیاں تصویریں دیکھتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، عقیدہ توحید کا درس اور سبق لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، علم دین سے جڑنے اور عالموں سے جڑنے، اس سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم جو چیزیں حرام ہیں اللہ ہم لوگوں کو اسے حرام سمجھتے ہوئے پوری زندگی گزارنے کی اسے توفیق عطا فرما۔ اللہ جن چیزوں کو اللہ نے ہم لوگوں کے لیے حلال کیا ہے اللہ اسے ہمیں آسانی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں اسے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو لوگ ہاسپٹل میں علاج کے غرض سے ہیں اللہ ان کو جلد از جلد شفا یابی عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو مسافر اس کے سفر کو آسان فرما دے۔ اللہ ہم میں جو لوگ اپنے گھروں میں اس کو ضروریات زندگی کا سامان فرما دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد الکریم ملک بر الرؤوف الرحیم فاستغفروہ ان الغفور